تزکیہ نفس کی بنیادیں آڈیو بک میں مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف عبدالحمید جاسم البلالی، ترجمانی مولانا محمد طاہر مدنی حفظہ اللہ۔ پیش لفظ: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کی اہمیت دین میں غیر معمولی ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد انسانی نفوس کا تزکیہ ہے۔ اسی کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان سکون و اطمینان سے ہمکنار ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحمید جاسم البلالی، صدر جمعیت بشائر الخیر کویت، ایک مشہور داعی، مربی اور مؤلف ہیں۔ دعوت و تربیت کے موضوع پر ان کی متعدد تصانیف ہیں۔ موصوف کی اردو زبان میں تابعین کا نظام تربیت کے عنوان سے ایک کتاب بھی شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے، جس کو بڑی پذیرائی ملی۔ 2 مارچ 2005 عیسوی کو مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی میں شیخ کا ایک اہم خطاب بزبان عربی تزکیہ نفس کے موضوع پر ہوا تھا، جس کی ترجمانی مولانا محمد طاہر مدنی نے کی۔ موصوف کے خطاب سے شرکاء کافی متاثر ہوئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے باضابطہ کتابچہ کی شکل میں شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ادارہ علمیہ جامعۃ الفلاح کی طرف سے مارچ 2008 عیسوی میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا۔ المنار پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی بعض حذف و اضافہ کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کر رہا ہے۔ ادارہ مولانا محمد طاہر مدنی، مولانا ولی اللہ قاسمی اور دیگر احباب کا نہایت ممنون و مشکور ہے، جنہوں نے ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کتابچہ قارئین کے لیے مفید اور نافع ہو اور ہم سب کو مزید استفادہ کا موقع عنایت فرمائے، آمین۔ محمد خالد اعظمی، کویت، 12 مئی 2008 عیسوی۔ تزکیہ و تربیت کی بنیادیں۔ اپنے نفس کا تزکیہ ایک اہم فریضہ ہے جس کی جانب ہمہ وقت متوجہ رہنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ضرورت سب کو ہے اور ہر وقت ہے، کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی کلید یہی تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دوسروں پر نظر رکھتا ہے اور اپنی ذات سے غافل رہتا ہے۔ باہما علم و آگاہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا احتساب اپنے جہاں سے بے خبر۔ تزکیہ کے اندر نشو نما اور پاکی و صفائی کا معنی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کو تمام خوبیوں سے آراستہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو فطری صلاحیتیں دی ہیں ان کو ابھارا جائے اور خامیوں سے اسے پاک کیا جائے۔ تزکیہ کا عمل ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے۔ اسلام میں تزکیہ نفس ایک جامع اصطلاح ہے جس کا تعلق ظاہر و باطن، قلب و نظر اور اعضاء و جوارح سب سے ہے۔ اس کے وسائل اعمال قلب اور اعمال جوارح دونوں ہیں۔ تزکیہ کے لیے ایک بنیادی شرط توازن و اعتدال ہے۔ مومن کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ معتدل و متوازن مزاج رکھتا ہے۔ یہ توازن اگر جاتا رہے تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ تربیت کے لیے چند اہم اصولوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ذیل میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خود پسندی سے احتراز۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے بڑے ماہر گزرے ہیں اور موصوف کا شمار مشہور قراء میں ہوتا ہے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ نماز پڑھا رہے تھے اور مقتدیوں میں خلیفہ وقت ہارون رشید بھی تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے کتنا بلند مقام حاصل ہے کہ میں خلیفہ وقت کی امامت کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوران قرات ایسی غلطی کر بیٹھا جو بچے بھی نہیں کرتے، اور لعلہم یرجعون کے بجائے لعلہم یرجعین پڑھ دیا۔ نماز کے بعد خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کوئی خاص قرات ہے جسے ہم نہیں جانتے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ غلطی ہے جو کوئی قرات نہیں،
مومن کو حد درجہ متواضع اور منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑھا دیتا ہے جو خاکسار ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ہمارا تعلق اللہ سے جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، اسی کے بقدر اللہ کی حمایت، نصرت اور تائید حاصل ہوگی۔ اللہ سے ہمہ وقت توفیق کی طلب۔ انسان ایک کمزور وجود ہے، وہ ہر وقت اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اس طرح مانگی جائے جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے، ادعوا اللہ ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہو تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن سے دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له الابواب الرحمہ وما سأل الله شيئا احب الیہ من ان يسأل العافیہ۔ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہے ان میں سے اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ اسے عافیت طلب کی جائے۔ دعا کے آداب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان آداب کو برتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولكن لیعظم ولیعظم الرغبہ فإن اللہ لا یتعاظم شیء اعطاہ۔ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ دعا پوری قطعیت اور پوری رغبت کے ساتھ مانگے، اس لیے کہ اللہ جو چیز عطا فرماتا ہے اس کا عطا کرنا اس کے لیے دشوار اور مشکل نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء سمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، جو رات کے آخری حصے میں کی جائے اور جو فرض نمازوں کے بعد کی جائے۔ نوافل کی پابندی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَقُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فرائض ہے، اور نوافل کے ذریعے مجھ سے وہ قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی ناک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے نوازتا ہوں،
میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل تائید و حمایت اور نگہبانی کی کیفیت ہے۔ ایسا انسان ایک ربانی انسان ہے جس کا تعلق اپنے رب سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک انسان عام لوگوں کی نگاہ میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، حالانکہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ سے اس کا رشتہ بہت قوی ہوتا ہے۔ دعوت دین کا جذبہ۔ ایک اہم اخوانی رہنما ڈاکٹر علی جری شاہ بیان کرتے ہیں کہ جب جمال عبد الناصر نے اخوانیوں کو جیلوں میں بند کر دیا تو ان کے ساتھ کمیونسٹوں کو بھی قید کیا۔ جیل کے اندر اخوانیوں نے دروس سے قرآن و حدیث اور تعلیمی حلقات کا سلسلہ شروع کیا اور مختلف طرح کے تربیتی پروگرام ہونے لگے۔ ایک اخوانی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا وہ زیادہ تر کمیونسٹوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ایک دن وہ ان کے ایک اہم رہنما کو ساتھ لایا اور بتایا کہ میں علم و فضل میں تو آپ لوگوں سے بہت کم ہوں، لیکن میرے دل میں ایک دعوتی تڑپ ہے۔ میں ان کے ساتھ برابر بیٹھتا رہا اور سب سے کٹر آدمی کو منتخب کیا، ان سے تعلقات استوار کیا۔ یہ برابر حکمرانوں کو برا بلا کہتے تھے اور اپنی تکلیفوں کا اظہار کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا اللہ یحفظہم ویستر علیہم، اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کی ستر پوشی کرے۔ یہ کہتے کہ میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، لیکن میں مایوس نہیں ہوا، برابر ان کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ تب میں نے کیسٹ دینا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا اور یہ تائب ہو گئے اور آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اگر اللہ سے قوی ہو، وہ اس کے فضل و کرم کا متلاشی ہو، اس سے توفیق و حمایت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسباب و علل کے بغیر بھی نتائج پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تاہم اس کی سنت یہ ہے کہ اس نے اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ آج مسلمان مختلف مسائل سے دوچار ہیں، کیا یہ مسائل بلا سبب ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب اللہ سے ہمارے تعلق کی کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اس کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اس کی نازل کردہ شریعت کو نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حمایت و تائید سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس پر غور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ ہے، لیکن جب تیر اندازوں نے حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے تو میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور کفار نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ کئی صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، کہہ دو یہ مصیبت خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ فتح یا شکست اسباب سے وابستہ ہے۔ اطاعت و فرما برداری، اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے اللہ تعالی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور معصیت و نافرمانی شکست و مصیبت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا باستغفار، مصیبت بسبب گناہ نازل ہوتی ہے اور اس سے نجات استغفار کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت۔ تربیت کی ایک اہم بنیاد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اہل ایمان کا شیوا قرآن مجید میں بتایا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہا واللہ لعنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی، فقال النبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسه، فقال عمر رضی اللہ تعالی لعنت الآن والله احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میرے نفس کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان کی تکمیل ہوئی۔ اللہ سے محبت ہی ایمان کی جان اور کسوٹی ہے۔ ایسی محبت جو بے پناہ ہو، تمام محبتوں پر غالب ہو، لیکن یہ محبت صرف زبانی دعویٰ کا نام نہیں ہے بلکہ سچی محبت کی پہچان عمل ہے۔ قرآن میں محبت الہی کی کسوٹی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اس محبت کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں، اس کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو تیری محبت سے قریب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دو تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ رجا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اقبل بقلبہ علی اللہ اقبل اللہ بقلوب العباد الیہ۔ جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ انسان اگر دنیا میں ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے تو اسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لوگ خود اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس سے قبول عام حاصل ہو جاتا ہے۔ قبول نصیحت۔ انسان ناقص ہے، کمال تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ علم و فضل کے لحاظ سے انسان چاہے جس مقام پر ہو، بہرکیف بشری کمزوریاں اس کے ساتھ ہیں، اس لیے ہر انسان کو نصیحت قبول کرنی چاہیے۔ نصیحت میں صفائی اور ستھرائی پیدا کرنے کا معنی ہے، گویا نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی کی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اس مثال میں آداب نصیحت کی طرف اشارہ ہے کہ نصیحت حکمت، خاموشی اور احترام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں دل آزاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ آئینہ خاموشی کے ساتھ آپ کے عیوب ظاہر کرتا ہے، وہ اسی وقت کرتا ہے جب آپ اس کے سامنے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اسی کیفیت سے متصف تھی۔ وہ باہم ایک دوسرے کے لیے انتہائی مخلص و خیر خواہ تھے، نصیحت کو قبول کرتے اور آداب نصیحت کو ملحوظ رکھتے تھے۔ نصیحت کے سلسلے میں فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا بھی لازمی ہے۔ قائد کو نصیحت کرنے کا انداز الگ ہوگا اور اپنے رفیق کو نصیحت کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حنین تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے ہیں اور ایک شخص کو نظر انداز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مخلص مسلمان تھا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کان میں گفتگو کی، پھر اپنی جگہ آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کی۔ تیسری بار بھی ایسا ہی کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات میں بعض لوگوں کو نوازتا ہوں اور دوسروں کو ان کے ایمان پر اعتماد کی وجہ سے نظر انداز کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہو گیا۔ اس واقعے پر غور کیجئے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات کھٹکی تو انہوں نے برسر عام اظہار خیال نہیں کیا، بلکہ بہت ادب کے ساتھ آہستہ سے اپنے محبوب قائد کے کان میں جا کر اپنی خلش بیان کی، اور قائد نے کمال شفقت کے ساتھ حکمت و مصلحت کی تفہیم کرا دی۔ جس طرح نصیحت کرنے والے کو آداب کا لحاظ کرنا چاہے،
اسی طرح جس کو متوجہ کیا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ کشادہ ظرفی کے ساتھ بات سنے، نصیحت قبول کرے اور برا نہ مانے، ورنہ لوگ نصیحت کرنا ہی ترک کر دیں گے۔ اور جس سماج میں نصیحت کرنے والی زبانیں بند ہو جائے اس میں خیر نہیں پھیل سکتا اور اصلاح احوال کی توقع باقی نہیں رہتی۔ امام شافعی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ نصیحت کرنے والے کم کیوں ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا نصیحت قبول کرنے والے موجود ہیں؟ لہذا خیر اسی میں ہے کہ کہیں سے نصیحت ملے، کوئی بھی کرنے والا ہو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، کیونکہ قبول نصیحت تکمیل ذات کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ مجاہدہ مع النفس، تربیت کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ بھی بہت ضروری ہے۔ نفس کی خواہشات بہت ہوتی ہیں، پر لگام لگانا ضروری ہے۔ شیطان کے بعد انسان کا بڑا دشمن اس کا نفس ہے جو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اگر اس کی مسلسل تربیت کی جائے تو نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کی قسم قرآن مجید میں کھائی گئی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ پھر مزید ترقی کرتا ہوا نفس اطمینان کی اس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ لیکن اس کے لیے مسلسل مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ نفس شہرت چاہتا ہے، عہدہ و منصب چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، فحاشی و بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسے مسلسل ان غلط راہوں سے روکنا ہے اور رب کریم کی جانب مائل کرنا ہے، نیکیوں کی جانب راغب کرنا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمقارف وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات نفس سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور جنت کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اف یہ جادہ کہ جسے دیکھ کر جی ڈرتا ہے، کیا مسافر تھے جو اس راہ گزر سے گزرے۔ جو لوگ اس مجاہدہ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کے لیے عملی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ تدریج، نفس کی تربیت کے لیے تدریج بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یکبارگی اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اسے بدلنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ دین کا راستہ طویل اور صبر آزما ہے، عجلت پسندی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نحو الیمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا، تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور میری رسالت کا اقرار کر لے۔ جب اسے وہ سمجھ لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لینا اور لوگوں کا عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا۔ نفس برائیوں کا خوگر ہے،
شہوت اس کے خمیر میں شامل ہے، اس لیے یکبارگی اسے اچھائی اور نیکی کی راہ پر لے آنا بہت دشوار ہے، بلکہ اس کو کوشش میں ٹوٹنے اور بکھر جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آہستگی اور درجہ بندی کا لحاظ ضروری ہے۔ اہل عرب شراب کے رسیات تھے، شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، لہذا یکبارگی اسے حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ تدریجی طور پر 3 مرحلے میں اس کی حرمت نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اول ما نزل من القرآن سورۃ من المفصل فيها ذکر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا۔ سب سے پہلے قرآن کی مفصل صورت نازل ہوئی جن میں جنت و جہنم کا تذکرہ تھا، اور جب لوگ دین کے سلسلے میں راسخ اور پختہ ہو گئے تو حلال و حرام سے متعلق آیتیں نازل ہوئی۔ اور اگر ابتدا ہی میں یہ حکم آ جاتا کہ شراب مت پیو تو اہل عرب کا جواب ہوتا کہ ہم ہرگز شراب نہیں چھوڑیں گے۔ غلو اور شدت پسندی سے اجتناب۔ دین میں غلو اور شدت پسندی سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ ایسے اعمال کو اختیار کرو جن کو تم آسانی سے کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالی نہیں اکتائے گا بلکہ تم اکتاہٹ کا شکار ہو سکتے ہو۔ جو لوگ غلو اور تشدد اختیار کرتے ہیں بہت جلد دوسری انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ جلد باز سوار اپنی سواری کو خراب کرتا ہے اور منزل سے دور رہ جاتا ہے۔ نفس انسانی پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں، کبھی نشاط کا عالم ہوتا ہے، کبھی سستی کی کیفیت۔ ان مختلف احوال کی رعایت لازمی ہے۔ فکر آخرت۔ تزکیہ نفس کی سب سے اہم بنیاد فکر آخرت ہے۔ انسان کی زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو، وہ اللہ سے ملاقات کا امیدوار اور جنت کا طلبگار ہو۔ ہر حادثہ اسے آخرت کی یاد دلائے، وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے تیاری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اقیس الناس واحزم الناس؟ قال اکثرهم ذکرا للموت واشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت اولئک هم الاقیاس ذهبوا بالشرع فی الدنیا والآخرہ۔ دانشمند کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھنے والے اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ اس کے لیے تیاری کرنے والے، یہی لوگ دانشمند ہیں، اور دنیا و آخرت کا شرف انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخصوص صفت فکر آخرت بتائی ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ہم نے ان کا انتخاب کیا ایک اہم صفت یاد آخرت کی وجہ سے۔ آخرت سے غفلت اور دنیا سے محبت ہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار عقید آخرت کا تذکرہ اور مراحل آخرت کا بیان ہے، اور دنیا کی زندگی کو متاع غرور قرار دیا گیا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو اس کی پسند و ناپسند کا معیار اور اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور جن کو یہ توفیق مل جائے وہی کامیاب ہے۔ گزر جا منزل صبر و رضا سے بے نیازانہ، پھر اس کے بعد کوئی امتحان باقی نہیں رہتا۔ آخرت کے لیے جینے والوں کو دنیا میں بھی گراں قدر انعام ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من كانت الآخرة حمه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأعطته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعله الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِرَ لَهُ۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ اسے دل کا غنی بنا دیتا ہے اور اسے دل جمعی کی دولت سے نوازتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خود آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا پرست ہوتا ہے ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و افلاس کا اندیشہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے سکون سے محروم کر دیتا ہے، اور دنیا سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔
مذکورہ حدیث کی روشنی میں فکر آخرت سے سرشار لوگوں کو 3 انعامات ملتے ہیں: جمع شم، دل کا سکون، عیز و اقارب کی محبت، ہر دل عزیزی، اطمینان نفس اور خاطر جمعی، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ غنا فی القلب، اصل دولت دل کا دنیا سے بے نیاز ہونا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، تقدیر الہی پر خوش رہتا ہے، نفسیاتی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا کا مال و متاع، آخرت کے لیے جینے والے کے پیچھے دنیا خود بھاگتی ہے۔ مال و دولت اور شہرت و ذکر خیر از خود اسے حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا سے دور بھاگتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا والے بھاگتے ہیں اور سو جتن کرتے ہیں، پھر بھی نامراد رہتے ہیں، جبکہ فکر آخرت اور محبت الہی کے نتیجے میں یہ سب چیزیں از خود حاصل ہو جاتی ہیں۔